Bismillahirrahmanirrahim. Chairman Higher Education Commission, Professor Dr. Mukhtar Ahmed, Founding Chairman of the Shaur Foundation for Education and Awareness, Sayyid Ali Hamid Sahab, Member National Counter-Terrorism Authority, Mr. Muhammad Inkisar Khan Sahab, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ میں ان ایسی اہم ہستیوں کے سامنے اپنی گفتگو رکھ رہا ہوں جو پاکستان کی تقدیر کے حوالے سے اور یوتھ کے حوالے سے بڑی ذمہ داریاں رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس صدارتی عہدے پر آنے سے پہلے بھی I have looked up to Vice Chancellors as the leaders of thought processes inside the universities. اور میں اس بات سے بھی واقف رہا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ایکسٹریمزم آیا وہ اتنا اس نے ملک کو پریشان کیا کہ اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر پابندی لگی اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جو پہلا کام ہم آسانی سے کرتے ہیں وہ یہ کہ پابندی لگا دیں، سوچ پر لگانے کی کوشش کریں، سوچ سے پہلے حرکات پر لگانے کی کوشش کریں، ان جگہوں کو بند کر دیں جہاں سے اس بات کا امکان ہے کہ کوئی سخت بات بھی نکل سکتی ہے. اس سے نقصان بھی ہوا، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ ہے کنفیوزنگ بات، اس میں کسی ایک طرف میری رائے نہیں ہے. جب میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنانے کے اعتبار سے شروعات سے اس میں لگا تو نیت یہ کی کہ جی اسٹوڈنٹ پالیٹکس، اب لوگوں نے مثال دی کہ جی قائد اعظم کے زمانے میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جو جذبہ چلا اس نے پاکستان کو بنایا، اور نوجوان جو ہے وہ سیاسی جد و جہد کے اندر ایک بڑا مثبت رول اس لیے پلے کر سکتا ہے کہ اس کی سٹیکس کم ہوتی ہیں. جو ایلڈرز ہیں ان کی سٹیکس ہوتی ہیں تو وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے. تو یہ اس جذبے کے تحت پاکستان بنا. مگر ہم نے یہ سوچا، ہم نے کہا کہ اس وقت جب پاکستان بن گیا تو تعلیم حاصل کرنا پرائرٹی ہے، اور تعلیم حاصل کرنا اور اس کے بعد ملک کو چلانے کے اعتبار سے سیاسی خیالات کا اجرا کرنا. پھر ایک بڑی بحث تھی جو 70s اور 60s کے اندر چلی، اور وہ تھی لیفٹ اور رائٹ کی، جس میں بڑا پولرائزیشن سوچ میں تھا، معیشت میں تھا، سیاست میں تھا. اس جیسی پولرائزیشن پھر نہیں رہی، تو لہٰذا یہ بہتر رہا کہ ہم نے 8-10 سال بالکل اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے دوری رکھی. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو زمانہ جس تیزی سے بدل رہا ہے، دیکھیے روٹین باتیں میں آپ سے کروں گا تو آپ خود بھی کر چکے ہوں گے، تو میں صرف اپنی سوچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس میں شاید کچھ مختلف خیالات آپ کو مل جائیں، کیونکہ میں بھی بہت پریشان ہوں اس کیفیت سے جس سے میرا ملک گزر رہا ہے. کیونکہ یہ جو تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے یہ ساری پروگریس کو روک دیتی ہے. ایکسیلیٹر پر سے پیر ہٹ کر بریک پر لگ جاتا ہے، اور پھر ری اسمبل کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ اب اثر نو لے کر چلیں. مگر دنیا آپ کا انتظار تھوڑی کرے گی کہ آپ کو یہ چلو بھائی انٹرمیشن آ گیا، آپ کو ایک چند سال کی مہلت مل گئی. دنیا انٹرمیشن نہیں دیتی، آپ پیچھے رہ جائیں گے. بالکل کلیئر کٹ کیفیت ہے، اور اس کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں. اس کی وجہ سے پریشانی. اب یہ ہے کہاں سے؟ میں اس کو پکڑنا چاہوں تو میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں، اور بڑی میری اس کے اوپر خود پریشانی کی وجہ سے میں نے تلاش بہت کیا. میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب کا ذکر کیا، تھنک اگین. تو انکسار صاحب جب آپ کا نام میں نے پڑھا تو میں نے کہا کہ یہی سب سے بڑی چیز ہے جو اس کتاب کی وجہ سے، اور اس کا مضمون بھی لکھا اور میں نے لوگوں کو تحفے میں بھی بھیجا، کہ ایک جو آپ لوگ یونیورسٹیز کے اندر اس کا پرچار کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک انکساری اختیار کی جائے. اس کتاب کے 2 روٹس ہیں، بس صرف 2 روٹس. اگر آپ سمجھ لیں نا تو وہ جو دنیا میں کیفیت ہے اس کو سمجھ لیں گے. اور کیا، اور میں نے پڑھی اس لیے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ میں اپنی رائے میں اتنا پختہ کیوں ہوں کہ انفارمیشن آتی ہے پھر بھی میں یو ٹرن نہیں لیتا. یعنی مجھے تو یہ کرنا چاہیے کہ انفارمیشن آ جائے کہ جی آگے سڑک بند ہے تو میں یو ٹرن لوں، اس میں مجھے کیا شرمندگی. تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ میرے باعث اتنے پختہ کیوں ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اچھی رائے کے باوجود جناب عارف الوی صاحب اپنی رائے نہیں بدلتے. تو اس کے اندر پہلی چیز تھی انکساری ان نالج، کہ مجھے معلوم نہیں ہے، پیریڈ. یہ آپ سکھاتے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں. یہ معاشرے کے اندر اس کی کیفیت کم ہے.
انکساری ان نالج کے آدمی کو یہ ہمیشہ احساس رہے کہ جی مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے اور اس کا علم حاصل کرنا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ انکساری ہے کہ جی جہاں تم پہنچ گئے ہو وہاں تم اپنے 30 مار خانی سے نہیں پہنچے ہو، حالات، واقعات، ماحول، کیفیت، اللہ تعالیٰ نے راستہ فراہم کیا تو تم پہنچے ہو۔ یہ جو گھمنڈ مجھ کو اور آپ کو اگر کبھی ہو جائے، یہ سب سے نقصان دہ ہے کہ میں تو اپنی طاقت سے یہاں پہنچا ہوں، اپنی اسکل سے پہنچا ہوں، اپنی سوچ سے پہنچا ہوں، لہٰذا رویہ پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ سب کی سوچ مجھ سے کمزور ہے۔ تو انکساری دو چیزوں کے اندر، اور لہٰذا پھر اپنا رخ بدلنا۔ خیر یہ تو اتفاق سے آپ کے نام سے مجھے یاد آ گیا جناب کہ یہ بات ضرور رکھوں۔ میں آپ سے پھر میں نے کیا تلاش کیا؟ میں نے بہت دنیا کی تاریخ پڑھ کر میں نے یہ تلاش کیا کہ یہ ہے کیوں، انسان ایسا ہے مسلسل کیوں ہے، جنگیں لڑتا ہے، مرتے ہیں لوگ، اس سے سروائیو کرتا ہے، پھر بڑی جنگ لڑتا ہے، پھر دوسری نسل آتی ہے وہ بھی وہی کام کرتی ہے، کوئی کسی سے سیکھتا نہیں ہے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا جو پہلی مرتبہ میں نے یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے اندر شاید 2014 کے اندر میں نے ایک تقریر کی جس میں رابن رافائل اور بہت سارے لوگ بھی تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے۔ تو میں نے کہا کہ انسان مجموعہ ہے 4 چیزوں کا: محبت، نفرت، فوبیا اور اپنے باڈی کیمیکلز اور سٹریس۔ 4 چیزیں، باڈی کیمیکلز اینڈ سٹریس، کیونکہ ہارمونل کیفیات کے اندر 18 سال کا نوجوان اس کی سوچ جذبات کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے۔ یہ 4 کمبینیشنز ہیں جو انسان میں پچھلے ہزاروں سال کے اندر 75,000 سال کا انسان، اس کے اندر یہ 4 ایولیوشنری ایموشنز آ گئے ہیں، اور یہ ریشنل تھنکنگ سے چینج نہیں ہو سکتے۔ یہ ریشنل تھنکنگ اگر ہو جاتی تو پچھلے 400 سال، 500 سال، 1000 سال میں جنگوں کا امکان کم ہوتا۔ میں نریٹ کروں کہ ٹالسٹائے جب وہ نوجوان تھا تو اس نے رشین وار کے اندر گیا اور اس کو تعجب ہوا، اس کو خیال نہیں تھا کہ وار کیا کیفیت ہے۔ اس نے کہا کہ نوجوان آدمی جذبات میں نکل گیا۔ جب وہ وار میں گیا تو اس کو تعجب ہوا کہ ایک دن لوگ مارے جا رہے ہیں، دوسرے دن سفید جھنڈا لے کر لوگ دفنائے جا رہے ہیں، سب آپس میں بات کر رہے ہیں دفناتے ہوا، تو تیسرے دن پھر جنگ پر آ گئے، پھر مارنا شروع کر دیا۔ تو ہی بیکیم اے نو وار پراپیگیٹر کہ وار ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ریڈ کراس بنا دو اور کوئی تنظیمیں بنا دو یا جنیوا کنونشنز لے آؤ کہ سول انداز سے وار کی جائے، دنیا کے قوانین کے اعتبار سے جنگ کی جائے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ سارے اکارڈ، سارے کنونشنز ختم کر دیے جاتے ہیں وار کے اندر۔ جتنی دا سپر پاورز ہیو ناٹ فالوڈ دوز کنونشنز، بلکہ کنونشنز کے بیچ میں انہوں نے تلاش کیا کہ گوانتانامو بے بنایا جائے، کیونکہ کنونشنز یہ اجازت نہیں دیتے کہ کسی کو یہاں، تو ان کو ڈی اسٹیٹ کیا جائے بندوں کو۔ یہی کیفیت پریشر کے اندر انسان بدلتا ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں محبت کہاں سے سیکھی آپ نے؟ محبت کتابوں سے سیکھی؟ مطلب یہ میرا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو آپ یہاں پر تجزیہ کریں گے اور جو نکالیں گے اس کا پھر کیا کریں گے؟ کیا آپ نے محبت کتابوں سے سیکھی؟ اپنی ماں سے سیکھی ہوگی، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے سیکھی ہوگی۔ تو یہ سارے ایموشنز پر اثر انداز کرنے کے لیے کوئی ٹریٹی نہیں چاہیے مجھے، کوئی ایکیڈمکس نہیں چاہیے۔ ایکیڈمکس کے ذریعے آپ راستہ تلاش کر سکتے ہیں کہ یہ کیا جائے، مگر میرے اوپر اثر کرنے کے لیے آپ کو مجھ کو دکھانا پڑے گا۔ میری ماں کی محبت ماں نے دکھائی ہوگی، ماں کو خود احساس ہوا ہوگا، ماں کے اپنے جذبات محبت کے ہوں گے۔ اسی طرح سے نفرت بھی میں نے کہیں دیکھی ہوگی نا، اپنے آپ ہی کہیں سے نکل کر آ گئی، اور اس پر کیا ری ایکشنز ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب بہت غصے میں آیا کرتے تھے، اور مجھے اندازہ تھا کہ غصے سے چیزیں بھی خراب ہوتی ہیں، دوسروں کے اوپر اثر مختلف پڑتے ہیں، امپیکٹ دوسرا ہوتا ہے۔ فوبیا یہ ایک انسان کی فطرت میں ہے کہ جو چیز نہیں دیکھی اس میں سازش ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر فیک نیوز کے اوپر ایک آیت ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ تم تحقیق کر لیا کرو، اور میں پارلیمنٹ میں 2 سال میں نے اس آیت کی تلاوت خود بھی کی کہ یہ فیک نیوز ایک نیا اژدہا بڑی میگنیٹیوڈ کے ساتھ بڑھ کر آیا ہے۔ پہلے بھی تھی فیک نیوز، اب بھی ہے فیک نیوز۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو، وائس چانسلرز آف یونیورسٹیز جناب،
دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹڈیز ہیو شون, اور اگر آپ کو اسٹڈیز دیکھنی ہے تو سائنٹیفک امریکن 1-1.5 سال پرانا, اس میں بھی دیکھیے کہ سب سے زیادہ سسیپٹیبل جو فیک نیوز کے لیے ہے وہ ایک ایج گروپ ہے 14 سے 18 تک, جس کے اندر کچھ لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے اور کچھ لوگ سینئر اسکولز میں ہوں گے. دیٹس دا موسٹ سسیپٹیبل ٹائم جب آدمی اپنی سوچ بناتا ہے, جس کے اندر وہ اسٹیٹسٹیکل ڈسٹریبیوشن کے اندر آ جاتا ہے کہ کچھ ایکسٹریمز پر جائیں گے, کچھ سازشوں میں بلیو کریں گے, جو ہمیشہ سازشوں میں بلیو کرتے ہیں, کچھ شیزوفرینک ٹائپ کے لوگ ہوں گے باہر صورت, بٹ دیٹ از دا ٹائم. تو دنیا نے اب اس کا مقابلہ شروع کر دیا ہے. آپ یو آر انڈر فیک نیوز, یو آر بینگ افیکٹڈ بائی فیک نیوز. دنیا نے اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ نیا ٹول ہے, اس کے مضر اثرات کا مقابلہ کیا جائے, تو وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آخر میں آپ لوگ, میری تقریر کا آخر نہیں ہے, ابھی تو میں نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. آخر میں آپ لوگوں نے ڈویبلز پکڑنے ہیں. اچھا, ڈویبلز ایک ایکیڈمک ایٹماسفیئر کے اندر ڈویبلز بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہاں سینکڑوں تھنک ٹینکس ہیں پاکستان میں, بڑا اچھا لکھتے ہیں, بڑا اچھا, مگر کرنے والا جیسے نیکٹا ایک ادارہ ہے, کرنے والا ڈویبلز, ٹائم ریلیٹڈ ڈویبلز, اور آپ کا پرچار چیزوں کا. دیکھیں نئے ٹولز دنیا کے آپ لوگ واقف نہیں ہیں, یو آر ناٹ اویئر آف اٹ. لیٹ می ٹیل یو, آئی ایم کنٹینیوسلی بینگ امپریس. پرسوں ترسوں میں نے ایک کتاب میں پڑھا, مو گودات کی ہے, اسکیری اسمارٹ. اس میں مجھے نہیں اندازہ تھا, آپ کو نہیں اندازہ تھا, انہوں نے کہا کہ 2009 سے گوگل یہ کرتا ہے, دس از مارکیٹنگ ہے, اینڈ وی ڈونٹ نو واٹ ہیپنس. گوگل یہ کرتا ہے کہ ایک عورت, اس کو گاڑی کا شوق ہوا, اس نے گاڑیاں دیکھنی شروع کی ویب پر, اور اس نے کہا ایک آڈی اس کو پسند آئی, پھر اس نے بلو آڈی دیکھی. اچھا, اس نے یہ سارا کام کیا, اور گوگل ریئلائزڈ کہ یہ انفارمیشن اگر آڈی کو مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا. تو not even within seconds, an advertisement was made for her. 2009 سے ہو رہا ہے, نئی بات نہیں ہے, 2009 سے ہو رہا ہے کہ an advertisement was made for her of a blue Audi, جس کے اندر ایک پروفیشنل عورت بیٹھ رہی ہے, اور اس کے خریدنے والوں کے لیے اور لون دینے والوں کے لیے ساری چیزیں within millions of a second. This happened without personal involvement. اور وہ $50 کا انفارمیشن گوگل اس نے بیچی آؤڈی کو, اور آؤڈی نے ایک ایڈ within millions of seconds تیار کر کے فلوٹ کر دیا. This is what is happening in the world. آپ سوچیں گے, آپ کریں گے, آپ کو سالوں لگیں گے. This is not the world of tomorrow. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے ایک یہ بات بھی رکھنا چاہتا تھا. اب میں آ جاؤں اس کے اوپر. اچھا, اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں نا, میں نے مولانا ابوالعلا مودودی کی تفہیمات تنقیحات پڑھی ہوگی 60s کے اندر. اس کے اندر ایک چیز مجھے بڑی اچھی یاد رہی آج تک. انہوں نے ایک مثال دی کہ اگر کوئی چیز ہے انسان اپنے کردار کے اندر اپنائے, یا اس کو مثال کے طور پر سردی لگ رہی ہے, تو وہ اگر لحاف 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 کہتا رہے تو اس کی سردی تو دور نہیں ہوگی جب تک وہ لحاف اڑے گا نہیں. تو لہٰذا whatever you do, unless it is implemented and unless it is communicated in style and unless it affects people, not only communication پر آپ کا کام نہیں ختم ہوتا, لوگ اس کو ریہیش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن سے فائدہ نہیں ہوا, اس سے کچھ لوگوں پر اثر ہوا, اس سے کچھ لوگوں پر اثر ہوا, اس سے کچھ لوگوں پر اثر ہوا, تو آپ ریہیش کرتے ہیں کمیونیکیشن. اور پھر حضرت موسیٰ کی دعا, رب اشرح لی صدری, کہ میرا سینہ کھولے انفارمیشن کے لیے جو میں نے آپ سے کہا ان کے ساری, ویسر لی امری, میرے کام آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی, کہ میری کمیونیکیشن کو بہتر کر دے, ویفقہوا قولی, کہ میری جو میں کہوں وہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. تو you see that this whole ayat is what you have to do, and faster than any other nation in the world, کیونکہ آپ کو ضرورت ہے سب سے زیادہ, آپ کی تکلیف سب سے زیادہ ہے, آپ کی ہوپ سب سے زیادہ تھی. آپ نے جب پاکستان بنایا تھا تو کن خوابوں کے تحت بنایا تھا, تو لہٰذا سب سے زیادہ تکلیف آپ کی. یو آر دا 5th most populous nation in the world, and sulking in all
سارے اشاریوں کے اندر ہم سلق کر رہے ہیں 140 145. اگر دنیا میں عورتوں کا مقام ہے تو ہم افغانستان سے اوپر ہیں. خیر لیٹ می ناٹ گو آن دیٹ. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے منسٹری آف ایجوکیشن کو حضور والا پچھلے دنوں یہ کہا کہ بہت ساری وہ باریکیاں تلاش کر رہے تھے وائس چانسلرس کی اپوائنٹمنٹس میں اور کاموں کے اندر. تو میں نے ان سے کہا تمہارے پاس بہت لوگ ہوں گے کیونکہ تم یونیورسٹیز کی اتنی جانچ پڑتال کر رہے ہو مگر 2.70 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. میرا بس چلے تو میں کہوں کہ یونیورسٹی والے پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ چلاؤ بھائی, ان کو کہوں 5 سال کا ٹھیکہ, یو رن اٹ دا وے یو وانٹ ٹو بیکاز یو آر ایکسپرٹس. لیٹ می فوکس آن 2.70 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول. دیٹ از نیشنل پرائرٹیز پک کرنا انسانوں کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ یہی اسی اعتبار سے پرائرٹیز پک کی جائیں. اچھا جی, میں اب آپ سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک ہائیبرڈ وارفیئر بھی ہو رہی ہے. لیٹس کمنگ ٹو ٹیررزم بائی اٹ سیلف. اس کے اندر اس ہائیبرڈ وارفیئر کے اندر ہم خود بھی اپنے خلاف کر رہے ہیں. ہمیشہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ باہر والے کر رہے ہیں, ہم خود بھی کر رہے ہیں اپنے خلاف بھی ہائیبرڈ وارفیئر. اس کے اندر ڈسٹرسٹ ود انسٹیٹیوشنز اینڈ امنگ انسٹیٹیوشنز. جب آپ کو بھروسہ نہیں ہے انصاف پر تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کوشش کریں گے کہ میں زبردستی کر لوں. یعنی آپ کو بھروسہ نہیں ہے انصاف پر, تو اگر گھر پر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ اپنے کسی کو پکڑیں گے, کہیں گے 50,000 روپے لو, بندوقیں لے کر آؤ, گھر خالی کراؤ, کیونکہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے انسٹیٹیوشن پر. اگر پولیس والا پکڑ کر لے جائے گا اور آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہوگا تو آپ وائلنس کریں گے اس سے بچنے کے لیے. تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ڈسٹرس ان انسٹیٹیوشن. اچھا, یہ صرف ایک طرف کی سوچ نہیں, میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں. یعنی اگر ڈسٹرس آف انسٹیٹیوشنز ہے تو رسپانسبلٹی لوگوں کی بھی ہے اور انسٹیٹیوشنز کو بھی ہے کہ وہ ڈسٹرس کم کریں. مگر پچھلے دنوں آپ نے کیا دیکھا ہوگا؟ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کہاں میں کہہ رہا ہوں لوگوں سے کہ لا قانونیت مت کرو. ایز صدر پاکستان میری اسپرٹ کے اندر, میرے آئین کے اندر, میری زبان کے اندر اور میری لکھائی کے اندر یہ میری بنیاد ہوگی کہ لا قانونیت مت کرو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب میں ادھر ادھر دیکھوں تو سارے انسٹیٹیوشنز لا قانونیت کر رہے ہیں. امیجن دیٹ, واٹ ایم آئی ٹیچنگ دا چلڈرن آف پاکستان. ناٹ جیسے ماں کی محبت تھیوری سے نہیں آتی, ماں کی محبت پریکٹس سے آتی ہے. جب وہ خود محسوس کرے گا, جب خود سونگھے گا, ماں کی خوشبو آئے گی اس کے, جب اچھے پیار کے ساتھ ماں کی خوشبو آئے گی تو زندگی بھر یاد رکھے گا. اور وہ یاد نہیں رکھے گا مگر اس کے اثرات یاد رہیں گے اس کو, اور اس کے مزاج کے اندر وہ کیفیتیں بنیں گی. دوسرے, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو ہائیبرڈ وارفیئر ہم کر رہے ہیں, اٹس ڈیفیمنگ آف انسٹیٹیوشنز آلسو وی آر ڈوئنگ. مثال کے طور پر ہم نے ڈیفیمنگ اچھے اسٹرانگ انسٹیٹیوشن 4-5 انسٹیٹیوشنز ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری جوڈیشری ہے, ہماری پارلیمنٹ ہے, ہماری گورننس ہے. ہم نے سب نے ایک دوسرے کو ڈیفیم کیا. تو ڈیفیمنگ از آلسو پرماننٹ ڈیمیج. میں کئی جگہوں پر یہ کہہ چکا ہوں کہ جتنا آپ سٹریس لگائیں گے انسان ٹوٹتا ہے, انسٹیٹیوشنز بھی ٹوٹتے ہیں. اٹس جسٹ اے میٹر آف اسٹریس. کون ہے اتنا طاقتور کہ ظلم برداشت کرے گا, ٹارچر برداشت کرے گا؟ نئی نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں ٹارچر کی جو گوانتانامو بے میں استعمال ہوئیں, اور پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر لوگ فالس ایڈمیشن کرتے ہیں پھر چیزوں کا. واٹر ٹارچر جو تھا اس کے اندر فالس ایڈمیشن کرتے ہیں. تیسرے, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر جب ڈس ہارمنی ہو, جب ڈسکارڈ ہو سب چیزوں کے اندر, جب معیشت خراب ہو, امید نہ رہے, مہنگائی کمر توڑ رہی ہو, تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ کیوں میں قانون کی پابندی کرتا رہوں کیونکہ میں نے آئین پر حلف اٹھایا ہے. امیجن دا میسلوز پیرامڈ. The person at the bottom of the pyramid almost doesn't know کہ there is a constitution. اس کو یہ نہیں معلوم کہ کیا قوانین کی میں نے پابندی کرنی ہے. اس کو صرف یہ خیال ہے کہ میرے پیٹ میں کچھ نہیں. اور آج کل یہ کیفیت ہے بہت. You can close your eyes on it, but you cannot imagine, I cannot imagine the misery of the people. تو ایک میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ معیشت ہوپ دیتی ہے. وہ ہوپ جب نکلنے لگے تو یہ ملٹی فیکٹوریل کیفیت ہے. آپ دہشت گردی کو آخر میں اگر صرف پکڑیں گے, ایکسٹریمزم کو, تو ایک ہی راستہ آپ کے پاس رہے گا کہ ڈنڈے سے اس کو روک لو. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی کوشش تو اس سے ہٹ کر ہے نا.
آپ کی کوشش ان سارے عوامل کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ آپ سب چیزوں کو سمجھیں پھر اس معاملے کو ٹچ کریں. اور میری اس میں کام بہت پرانا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو دہشت گردی شروع ہوئی تو اس کے عوامل کو میں نے بڑی کتابیں پڑھیں. رابرٹ پیپ فار ایگزامپل، اس نے، میں آپ کو ذکر بھی کر دوں گا کون سی کتابوں، اس نے لکھا کہ دہشت گردی کے عوامل کے اندر مذہب کو جو تم بلیم کر رہے ہو صرف، تو مذہب از ناٹ دی ایشو. اس نے 9/11 کے پرپیٹریٹرز کی بات کی کہ جی سم آف دیم ور الکوہل ڈرنکرز، سم آف دیم ور وومنائزرز. مذہب از ناٹ دی اونلی ایشو، کیونکہ سری لنکا میں سوسائڈ بامبنگ ہوئی، جیپنیز اپنے کلچر، اپنے مذہب میں ہرا کری کرتے تھے. تو یہ مذہب از ناٹ دی ایشو. اٹ از لینڈ، اٹ از ڈیپریویشن، اٹ از ڈسلاجمنٹ آف پیپل فرام دا لینڈ، اٹ از ڈسلاجمنٹ آف پیپل فرام ہوپ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایک یوٹوپیا اگر سیل کر دیا جائے ان کو، تو یوٹوپیا حاصل کرنے کے لیے ایکسٹریم میجرز فار ایکسٹریملی گڈ ریزلٹس، یہ ایک منطق پھر سمجھائی جاتی ہے. تو خیر، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پھر یہ کیا کہتے ہیں، ٹرانسفارم کرتی ہے چیز انٹو لالیسنس. اس میں کرمنل گینگز بھی پھر یعنی ورٹیکل مختلف جگہوں پہ گھومتے رہتے ہیں. پھر یعنی کرمنل گینگز go into ethnic gangs go into all kinds of areas. تو سیکٹیرین اسٹرائف ہو، کرمنل گینگز جو باٹم پر ہیں، جو ہتھیار سپلائی کریں گے، جو قتل کریں گے، اس میں سب انوالوڈ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ چھٹا انسیڈنٹ گلوبل پالیٹکس کا ہے. جو فرسٹریشن دنیا اسلام کے اندر ہوئی، وہ فرسٹریشن آپ جانتے ہیں. میرا خیال ہے یونائٹڈ نیشنز جب بنی، تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا بعد میں آؤں گا، جب یونائٹڈ نیشنز بنی تو یہ بات طے ہوئی یا انڈرسٹوڈ بٹوین دا لائنز. ہم جیسے معصوم لوگ جو 1947 میں آزاد ہوئے، ہم اپنا مقدمہ لے کر ہم انڈیا لے گیا تو ہم نے ٹرسٹ کیا یونائٹڈ نیشنز کو، ہم وہاں چلے گئے. ہمیں اندازہ نہیں رہا کہ اٹ از اے ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ پرائمریلی ود دا مقصد کہ یورپ کے اندر جنگ نہ ہو، باقی جہاں مرضی آئے، جو مرضی آئے کرتے رہو. اینڈ یو لک ایٹ دا نیکسٹ 75 ایئرس دا وارز ہیو بین ایوری ویئر ایکسیپٹ یوکرین، ایکسیپٹ سربیا. دو جگہ پر جہاں پر ایتھنک کلینسنگ ہوتی گئی، تماشا دیکھتے رہے، مگر باقی جگہوں پر فلپائنز، ویتنام، کمبوڈیا، لاؤس، انڈیا پاکستان، کشمیر والا معاملہ، پھر سارے افریقہ کے اندر جو وارز ہوتی رہی ہے نا، لاکھوں کروڑوں لوگ مر گئے اس کے اندر، مگر یونائٹڈ نیشنز بنی تھی ایز اے ریئیکشن ٹو دا فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار. خیر، میں آپ سے کہتا کہ گلوبل پالیٹکس کو مت چھوڑیں. رابرٹ پیپ کی جو کتاب میں نے لکھی وہ ڈائنگ ٹو ون، اور دوسری کٹنگ دا فیوز، اور یہ اس نے ڈیوڈ سنکلیئر کے ساتھ مل کر لکھی، اور بڑی اچھی کتاب ہے. اس کے اندر وہ اسٹیٹسٹکس سے جسٹیفائی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ واٹ آر دا ریئل موورز ٹورڈز ٹیررزم. اس کو سمجھیں، اور ریئل موورز آف ٹیررزم، ریئل ایشوز پاکستان میں ایگزسٹ کرنے لگے ہیں. تو کبھی کوئی انسرجنسی، اچھا، اور باہر کا ملک تو تیار بیٹھا ہے نا، اٹ نیڈز کیروسین ٹو اگنائٹ. وہ کیروسین، فرسٹریشن کا کیروسین پاکستان میں اگر موجود ہو تو آپ نے ہمیشہ دیکھا مجیب الرحمان کے ساتھ وہ فرسٹریشن جو ہم ہینڈل کر سکتے تھے بٹوین 1958 اینڈ 1968، وہ فرسٹریشن جب نہیں ہینڈل کیا تو انڈیا پلیڈ اے پارٹ، مجیب الرحمان بیکیم اے ٹریٹر ٹو پاکستان. تو if you don't handle the child or the person at the right time, تو نتیجہ یہ ہے کہ things get worse. فی الحال you are creating a situation where things can get worse. اچھا جی، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پھر کیا کیا ہوتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا چند باتیں سن کر کہ ہسٹری تو جیتنے والوں کی لکھی جاتی ہے نا. ورلڈ وار 1 کے اندر جرمنی کے اوپر ایک کمپنسیشن لاگو کیا گیا وار کا، جو آج کل کے حالات کے اعتبار سے اٹ کمز ٹو اباؤٹ $270 بلین. جرمنی نے پہلی جنگ عظیم کا کمپنسیشن دینا تھا، اور آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ اس کا لاسٹ پیمنٹ اکتوبر 3, 2010 تک ہوا ہے. لاسٹ پیمنٹ کمپنسیشن فار اے وار. اب آپ امیجن کیجئے جو اگر اس وقت انصاف ہوتا تو جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے حوالے سے جو مسلمانوں پر گزری ہے آن اے فیک نیوز، اس کی کمپنسیشن کیا ہوگی جو شام میں گزری. اور میں صرف یہ ایڈ کر دوں کہ جو لوگ سوچ کر پلٹا کھاتے ہیں دے آر لیڈرز.
لیٹ می مینشن یو محمد بن سلمان صاحب ہز ہائنس اتنی سیکٹیرین اسٹرائف ان دی اینڈ عرب اینڈ نان عرب ورلڈ شیعہ سنی والا معاملہ جو بڑھا ان کے دور میں بڑھا, بٹ ونس ہی ریئلائز کہ ہی ہیز ٹو ٹیک اے ٹرن, ہی ٹوک اے ٹرن. تو اس کا مطلب آپ آگے جا کر, یہ بڑی انٹیلیجنس اور لیڈرشپ کی بات ہے کہ یو تھنک اگین اینڈ ٹیک اے ٹرن, دیٹ یو مے ناٹ آلویز بی رائٹ. یہ آدمی کو انکساری اس میں ضروری ہے کہ اس کو ریئلائزیشن ہو کہ آئی ایم ناٹ رائٹ, آئی مے ناٹ بی رائٹ. تو اس کی ضد جو ہے اس کو دور کیا جائے. خیر, میں نے ایک کتاب کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ جس کے اندر اس جنگ اور ٹیررزم کے حوالے سے انسانی فطرت اور اس کے سلوشنز کا کافی ذکر ہے. وہ اسٹیفن پنکر کی ہے. اس نے بیٹر اینجلز آف آر فیوچر, بیٹر اینجلز آف آر نیچر, سوری بیٹر اینجلز آف آر نیچر. اچھا, اس کا میں نے کیوں پڑھا, کیونکہ میں اتنا لمبا اپنی گفتگو کے اندر رکھتا تھا کہ جی انسانوں کا قتال کتنا بڑھ گیا, 5 کروڑ لوگ پہلی جنگ عظیم میں, 10 کروڑ لوگ 5-10 کروڑ لوگ دوسری جنگ عظیم میں, پھر فلپائن میں, پھر یہ ساری گنتی میرے پاس اتنی لمبی تھی. تو کسی نے کہا اسٹیفن پنکر کو بھی دیکھو, تو میں اسٹیفن پنکر کو کہا, اس نے کہا جی اب تو قتال بہت کم ہو گیا. اور اس کا آرگومنٹ یہ تھا کہ حضرت آدم, بی بی ہوا, حابیل اور قابیل, 4 لوگ اللہ میاں نے سب سے پہلے پیدا کیے, اس میں سے ایک نے ایک کا قتل کر دیا. 25% ہیومینٹی واز وائپڈ آؤٹ. تو اسٹیٹسٹیکلی اب جو کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوئی کہ 25% ہیومینٹی ختم ہو جائے. تو اسٹیفن پنکر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے 6 امن کی طاقتیں اس دنیا میں اس وقت. ایک تو انسٹیٹیوشنز, جس کا لیویاتھن جیمز ہابز نے لکھی ایک کتاب جس کے متعلق وائی ڈو انسٹیٹیوشنز فیل, وائی دی نیشنز فیل, یہ ہے ڈیرن ایسیموگلو کی اور ایک اور آتھر ہے اس کی کتاب. تو یہ لیویاتھن یہ ہے کہ اسٹیٹ, اور انہوں نے یہ لکھا کہ یہ اسٹیٹ جو ہے نا یہ بڑی جابر بھی ہو سکتی ہے اور بڑی آزاد بھی ہو سکتی ہے. بہت جابر ہوگی تو ڈکٹیٹرشپ بن جاتی ہے, اور بہت آزاد ہوگی تو انارکی ہوگی. تو یہ جو بیلنس ہے جبر میں اور انارکی کے اندر, یہ بیلنس سم ٹائمز اسٹیٹس لوز. دے آر مور انکلائنڈ, اسٹیٹ ایز این انسٹیٹیوشن از مور انکلائنڈ ٹورڈز جبر. جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اب دہشت گردی کو بس ڈنڈے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے, تو اس نے کہا ایک تو یہ ہے اسٹیٹ. دوسرے پھر ایک آپ کو یاد ہوگا, میں اس میں اسی حوالے سے گفتگو کروں کہ 100 سال کی جنگ ہوئی یورپ میں, 70 سال کی جنگ ہوئی, 30 سال کی جنگ ہوئی. اس کے بعد یورپ نے بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا, ویسٹ فیلین ٹریٹیز ہوئیں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہتھیار صرف اسٹیٹ کے پاس ہوگا اور ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گی. یہ 1648 کے اندر 2-3 ٹریٹیز ویسٹ فیلیا میں سائن ہوئی جن کا مقصد یہ تھا, اور اس کی بنیاد پر نیشن اسٹیٹس کا جو معاملہ ہے وہ بنا. دوسری چیز جو اس نے پازیٹیوٹی کہی ہے وہ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, وہ کہتا ہے کامرس, تجارت. یعنی اس وقت پاکستان کے بارڈر ایریاز کے اندر مجھ سے لوگ مسلسل یہ کہتے ہیں کہ تجارت کھولیں کیونکہ بے روزگاری ہے. اچھا, ایران کے ساتھ ایک ایشو یہ ہے کہ تجارت کھولنے کے حوالے سے بارٹر ٹریڈ کر سکتے ہیں مگر کچھ بندشیں بھی ہیں. اچھا, اور افغانستان کے ساتھ جو ہمارے بارڈر ایریاز ہیں جہاں پہ اب بازار کھولے جا رہے ہیں, بارڈر ایریاز کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ انفلٹریشن بھی ہو. تو یہ ان وجوہات کی وجہ سے معاملہ سلو ہے, مگر دیز تجارت ان دوز ایریاز جہاں پہ ہمیں دہشت گردی کا خوف ہے وہاں پر تجارت ول چینج دا مائنڈ سیٹ, کیونکہ روزی تو ہوگی نا. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے جس کو آپ لوگ تیار نہیں ہیں, معاف کیجیے گا, یہاں ماشاء اللہ 15 خواتین بیٹھی ہیں مگر قوم بحیثیت قوم تیار نہیں ہے کہ عورتوں کو مقام دے. قائد اعظم کہتے کہتے چلے گئے کہ جب تک فل انوالومنٹ نہیں کرو گے نہیں ہوگا. جینڈر پیرٹی کے اندر آپ کہاں ہیں, ہر چیز میں, پڑھائی لکھائی, عہدوں پر, ہراسمنٹ میں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دیٹ. تو تیسری چیز اس نے کہا جیسے جیسے فیمنائزیشن یعنی جینڈر ایکوالٹی کے اعتبار سے عورت معاشرے میں آتی ہے اور ڈیسیشن میکنگ کرتی ہے, تو عورت, جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا نا کہ انسانی فطرت کے اندر عورت کے اندر وہ ہارمونز اور وہ جذبات ایولیوشنلی آ گئے جس کے اندر لڑائی دنگے فساد کا امکان کم ہے. I can give you individual examples, that doesn't really matter, but generally it is believed. آپ کو معلوم ہے قرضہ عورت کو دیا جاتا ہے,
جو اسمال لونز دیے جاتے ہیں سب سے زیادہ عورت واپس کرے گی، عورت کو اس بات کا خیال ہوگا، تو لہٰذا عورت کا ہونا. پھر کاسموپولیٹنزم کہ دنیا قریب آ گئی ہے، سب جو ظلم ایک طرف ہوتا ہے وہ دوسری طرف بھی ہوتا ہے. اس نے کہا یہ 6 ہسٹوریکل امپیریٹیوز ہیں جو ڈرائیونگ ٹورڈز ریشنلزم. اور 5واں اس نے کہا اسکیلیٹر آف ریزن، کہ ریزن کبھی کبھی مدد کرتا ہے کہ یہ معاملہ ہو جائے. اور پھر ہیومن رائٹس کا ریولیوشن. دنیا کو فکر رہتی ہے، انسان کو فکر رہتی ہے کہ ہیومن رائٹس پامال نہ ہو. اچھا، پنکر پھر 6 ڈیمنز کا اظہار کرتا ہے کہ یہ وہ خرابیاں ہیں جو انسانیت کو کھا رہی ہیں، ان سے خطرہ ہے. ایک تو پریڈیٹری کیفیت. پریڈیٹری کیفیت یہ آئیڈینٹیٹیز کے اندر بھی آتی ہے کہ 4-5 آئیڈینٹیٹیز ہیں. پرائمورڈیل آئیڈینٹیٹی کہ ہم کہاں سے آئے، ہماری کیا نسل ہے، اور اسی کے اندر ایک پریڈیٹری آئیڈینٹیٹی ہے کہ پریکٹیکل وائلنس کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے. اچھا، یہ مافیاز کے اندر چلتی ہے، یہ گینگز کے اندر چلتی ہے، یہ گروپس کے اندر چلتی ہے. تو یہ ڈیمن ہے پریڈیٹری، ایز اے ڈپلائڈ ایز اے مینس ٹو این اینڈ، یعنی وائلنس alone ایز اے سولوشن ٹو اے پرابلم. نو ٹاکس، نو ڈسکشنز، وائلنس alone. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ٹو ڈومینیٹ اے سوسائٹی، اے گروپ، این اینٹی، ڈومیننس کی بات. تیسرا ڈیمن جو اس نے کہا وہ بدلہ ہے، ریونج. واہ واہ، کتنی بڑی بات اس نے کہی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. یعنی یہ مورلسٹک ارج ہو، ایک تو ہوتی ہے کہ ریٹریبیوشن ہو، انصاف ہو. ریونج اس سے زیادہ خطرناک ہے. یعنی ریونج وہ ہے کہ جو بڑے بڑے اس کو سہ نہیں سکتے کہ نہ کریں. جب طاقت، ریونج کون لیتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں طاقت ہو. اچھا، اس کو کرب کرنا، تو حضرت علی کا وہ مشہور واقعہ کہ ہی واز فائٹنگ اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو کل سمبڈی، تو آدمی نے تھوکا تو اس نے کہا نہیں، اب ریونج میں ماروں گا، اینڈ ہی اسٹاپ. یہ اتنے گریٹ ایگزامپلز ہیں. اور پھر حضرت ابوبکر کا واقعہ کل پرسوں مجھے یاد آیا کہ وہ اس زمانے میں اونٹ آئے اور اونٹوں کا ڈسٹریبیوشن کرنا تھا، اور انہوں نے وہاں اس زمانے میں ویئر ہاؤسنگ نہیں ہوتی تھی، بینک نہیں ہوتے تھے پیسہ روک لیا جائے. 5-6 لاکھ درہم بھی آتے تھے، کویت سے آئے. بی بی عائشہ نے ایک ہی دن میں سارے ڈسٹریبیوٹ کر دیے. تو وہ امیڈیٹ ڈسٹریبیوشن بھی ہوتا تھا جو چیز آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اونٹ آئے ہیں ان کو میں آج ہی ڈسٹریبیوٹ کروں گا، مگر تم لوگ میرے ساتھ مت چلنا، میں خود نکلوں گا، خود گھروں میں جاؤں گا، جہاں دیکھوں گا دینا ہے وہاں دوں گا. ایک آدمی ساتھ چلتا رہا، اینڈ ہی گاٹ اریٹیٹڈ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم. اور انہوں نے، ان کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل تھی، انہوں نے جو گھمائی تو اس کو لگ گئی. خیر، دوسرے دن وہ دربار میں آ گیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے تو بدلہ چاہیے. تو حضرت عمر نے اور حضرت ابوبکر نے خود یہ فیصلہ کیا کہ میں نے تم کو اس سے مارا تھا، تم اس سے مجھے مار لو. حضرت عمر کو خیال ہوا کہ خلیفہ کو کوئی مارے تو انہوں نے کمپرومائز کرایا. بٹ دا اسپرٹ از ٹو ریمین ود ان دا لا. اچھا، اس کے اندر میں آپ کے سامنے ایک چیز ڈالوں گا، مگر وہ دیٹ از اے نارمل کانسیکوینس آف دس، کہ پروپورشنالٹی ان ریئیکشن. یعنی آپ اسرائیل پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ ایک راکٹ گیا ادھر سے، کوئی مرا نہیں، انہوں نے 4 آدمی مار دیے. ایک آدمی مر گیا، انہوں نے 20 لوگ مار دیے. تو یہ پروپورشنلٹی آف ریئیکشن ہے. اس کو جب انصاف چھوڑے گا تو وہ ظلم کا سائیکل شروع کرے گا. اور یہ جو پروپورشنلٹی آف ریئیکشن ہے، اس کے اندر سب سے بڑی چیز جس کا میں نے عید کے اندر بھی پیغام دیا اور مسلسل دیتا ہوں، وہ درگزر ہے. If you forgive them the society becomes peaceful. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے forgiveness اور درگزر کی سب سے بڑی مثال کہ اپنے قتل معاف کیے، زندگی بھر forgive کرتے رہے. اور میرا کہنا یہ ہے کہ آپ سب لوگ اور میں اللہ کے ہاں درگزر مانگتے ہیں اس سے کہ معاف کر دیں، اور آپس میں ہم کسی کو forgive نہیں کرنے کو تیار. جس نے ہمارے ساتھ کچھ کر دیا تو وہ ہم پالے رکھتے ہیں، اور موقع ملتا ہے تو زبان سے یا اگر کوئی حرکت کر سکتے ہو تو کریں. تو یہ اس نے 4 ڈیمنز کا آئیڈینٹیفیکیشن کیا، اور 4 اس نے کہا فرشتے ہیں انسان کی فطرت میں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک ہے ایمپتھی. یعنی ایمپتھی سے مراد یہی کہ کسی کے ساتھ کوئی تکلیف ہو تو مجھے احساس بھی ہو، کسی کو بھوک ہو تو مجھے روزے کے اندر احساس بھی ہو، کسی کے ساتھ کچھ گزر رہا ہو تو مجھے اس کا احساس ہو کہ اس کے ساتھ کیا بیتی ہوگی. جب ایمپتھی ہوگی تو میں معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے سیلف کنٹرول.
کہ کہیں آپ رک جائیں، چلتے نہ چلے جائیں، کہیں آپ رک جائیں۔ تیسری ہے اقدار، مورالٹی۔ اب یہ مورالٹی یہ کہاں سے چلے گی؟ یہ چلے گی گھروں سے بھی، صرف آپ کے یہاں آ کر نہیں، یعنی یونیورسٹی سے پہلے گھروں میں چلے گی مورالٹی۔ یہ جو میں نے سٹریس کا ذکر کیا، آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا دوں کہ اس کا مکس آپ کے ساتھ نیکٹا کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ کتنا بڑا ہے۔ روزانہ کی خبروں میں آپ پڑھیں تو باپ نے بچوں کو مار دیا، اور پتہ چلا کہ جناب ہی وہ بہت دنوں سے پریشان بھی تھا، روزی سے پریشان تھا، اس سے پریشان تھا۔ تو ایوری ڈے یو سی دیز volcanoes bursting, but these are just the tips of the volcanoes, which are bursting. تو سٹریس اس وقت معاشرے میں 24% ہے، ایک سال پہلے 24% سٹریس۔ اس میں سے کتنے لوگ کدھر جائیں گے؟ اور سائیکیٹرسٹ کتنے؟ 550۔ تو میں تو اس نتیجے پہنچا، ایک تو میں کوشش کر رہا تھا کہ اے آئی اور چیٹ باٹ کے ذریعے ان چیزوں کو ہینڈل کیا جائے، دوسرے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سٹریس کو ہینڈل کرنے کے لیے پھر میں اس نتیجے پہنچا کہ گھر کے اندر جو ہمارا جوائنٹ فیملی تھی، جس کے اندر سیلفشنس کم تھی اور ایکسچینج زیادہ تھا، جو مغرب کے اندر گروپ تھیراپی کے اعتبار سے ہینڈل ہوتا ہے، تو میں آپ کو یونیورسٹیز کے اعتبار سے بھی میں کہتا ہوں کہ دیز ڈسکشنز امنگ اسٹوڈنٹس از لائک اے گروپ تھیراپی، انکریج دیز تھنگس ٹو ہیپن، تاکہ اسٹریس لیولز کم ہوں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دا بگیسٹ اسٹریس لیول، یو پرابلی، یہ رپورٹ ہے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی، اور پلیز گو تھرو اٹ، اگست 2022 کی ہے۔ اس کے اندر 24% اسٹریس ان نارمل ان سوسائٹی، اور آپ کے گھروں میں کتنا ہے؟ گھروں سے مراد آپ کی یونیورسٹیز میں، کالجز میں 60 to 80% people are under stress as students, and you mix and match with your proposals now. یعنی ایسی کیا کیفیت ہے کہ ہم نے علم کے خاطر، ایک تو علم دیتے نہیں، ہم اسکولوں میں نہیں بھیجتے، پھر جب علم دینے کی نوبت آتی ہے تو ہم اتنا ان کو وائنڈ کرتے ہیں کہ وہ چابی جو ہے ان کی اترتی نہیں، اور ساری عمر ویسے ہی بھاگتے رہتے ہیں۔ یو کریٹنگ اسٹریس ان سوسائٹی۔ خیر، یہ آپ کا انداز ہے کہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹیرر ٹریل ہے، آپ کہتے ہیں کہ چین کی لنکس ہوتی ہیں، تو ہر لنک پر آپ ایڈریس کر سکتے ہیں اس چین کو، ہر لنک پر۔ تو مجھے بیٹھے بیٹھے کوئی 12 لنکس خیال آئے، میں نے لکھ لیا آپ کے لیے، آپ کے نظروں میں بھی ہوگا۔ میں کوئی چیز آپ سے نئی نہیں کہہ رہا، میں صرف اس کو اپنی پرائرٹیز کو مکس کر کے اور انتظار میں ہوں کہ دوا آپ دیں تو اثر ہو۔ انتظار دوا کا ہے، انتظار اس ریسرچ کا نہیں ہے جس میں دوا بنائی جا رہی، سالوں لگتے ہیں۔ انتظار تو اس بات کا ہے کہ دوا ڈسپرس کب کریں گے اور آدمی کھائے گا کب۔ تو وہ آپ سے میری گزارش ہے، پاکستان کے اندر اگر کسی چیز کو میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے تو وہ یہ ہے کہ آر پرائرٹیز آر اسکیوڈ۔ امیجن دا پرائرٹی دیز ڈیز، دا پرائرٹی شوڈ ہیو بین سیونگ دا نیشن، معیشت، روزگار۔ ہم لڑائی جھگڑے میں پڑیں، اور میں نے جو آپ سے کہا نا بدلے والی کیفیت، جی انہوں نے بھی یہی کیا تھا، اس سے زیادہ یہ ہوگا۔ یعنی یہ بحث ہی نہیں ہے کہ کیوں کر رہے ہو بھائی، بحث تو یہ ہے کہ جی ہوا تھا، پہلے بھی ہوا، اب بھی ہوگا۔ یعنی عقل قتل ہوئے تھے تو پہلے بھی ہوئے تھے، اب بھی ہوئے تھے۔ یہ کون سا معاشرہ ہے، یہ کون سی سوسائٹی ہے جو رکنے کو تیار نہیں ہے اس بات پر کہ جی اگر پہلے ہوا تھا تو غلط ہے، اب نہ ہو۔ تو جسٹ فوڈ فار یور تھاٹ۔ تو ٹیرر ٹریل کے اندر جو لنکس ہیں 12، وہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک تو ڈسسیٹسفیکشن ود سوسائٹی، وہاں پر یو کین ٹچ اٹ، دیٹس وائی یو آر ہیئر۔ دوسرا ہے ڈسسیٹسفیکشن ود معیشت، اس کو بھی کہیں نہ کہیں کسی نے ٹچ کرنا ہے۔ یہ ٹیرر جو ہے نا، اور یہ جو کیفیت ہے، یہ ملٹی فیکٹوریل ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک زمانے میں یہ کہا کہ جی جو مدرسے ہیں وہاں سے شروع ہو رہا ہے، دیٹس ون آف دا لنکس، جو ایکسٹریم مدارس تھے وہ۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ سوشلی آئسولیٹڈ لوگ جو سٹریس میں ہوں یا انسیکیورٹی میں ہوں، تیسرا۔ چوتھا، کرمنلز جو معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ مجرم آزاد، اور جس کے خلاف جرم ہوا وہ پریشان۔ تو انکریجمنٹ کیا ہوا؟ انکریجمنٹ یہ ہوا کہ جس کے ہاتھ میں طاقت، اس کی دنیا ہے۔ اب آپ میں یہ اپنے بچوں کو بھی کہتا تھا اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ اگر ماں باپ پریکٹس کچھ اور کریں، ماں باپ بچوں کو سکھائیں کہ تم حلال کمانا،
اور ماں باپ یا باپ حلال نہیں کما رہا ہو تو آپ سمجھتے ہیں اولاد وہ اس تقریر سے متاثر ہوگی یا وہ جو دیکھے گی گھر میں اس سے متاثر ہوگی؟ تو لہٰذا یہ جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. چوتھے، ایک کور ایکسٹریم گروپ کا آدمی اختیار کرتا ہے، پھر جب ان چیزوں سے گزر کر دیٹس دا ٹائم ٹو ٹچ ہم اگین. پھر انڈاکٹرینیشن جہاں پر ہو رہا ہے وہ لنک کو کاٹنا پڑے گا. پھر اسکل سیٹس جہاں مل رہے ہیں دہشت گردی کے اور ایکسٹریمزم کے اس کو کاٹنا پڑے گا. پھر جہاں سے ہتھیار لیتا ہے اس کو کاٹنا پڑے گا. پھر جب وہ معاشرے سے ڈسلوکیٹ ہوتا ہے تو معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ چلا گیا مگر وہ بتاتے نہیں ہیں، تو اس کا ٹریس کرنا. پھر جہاں ٹریننگ ہو رہی ہو اور پھر کمیونیکیشن جہاں پر ہو، کمیونیکیشن لنک سے آج کل بہت کچھ پتہ چلنے لگتا ہے کہ چیٹر ہے. پھر ایکشن از دا لاسٹ لنک اینڈ موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. کیونکہ سوسائٹی جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے اٹس اے سافٹ اسپاٹ. بازار میں کسی کو آئیڈینٹیفائی کر کے روک لینا بہت بڑا کمال ہوگا اگر کوئی کر لے. مسجد، وہاں پر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو تو بہت مشکل ہے. تو دا لاسٹ لنک از دا موسٹ ڈیفیکلٹ، بٹ سارے پیچھے کے لنکس استعمال ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا حضور والا، خواتین و حضرات، میں آپ سے جہاں میں نے یہ ساری آپ کے سامنے گفتگو رکھی، میں اس امید کا اظہار کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی شدت کے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ماحول پرامن کیا جائے، اس شدت کے اعتبار سے لوگ اس بات کو ٹالریٹ کر لیتے ہیں. جب آپ برداشت کر لیتے ہیں تو یہ مزید ہوگا. میرا ایک دوست تھا، آخر میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، اس نے یہ کہا جس زمانے میں کراچی میں ڈاکے واقع بہت پڑتے تھے اینڈ یو نو ایتھنیسزم بہت تھا، تو اس زمانے میں اس نے کہا کہ وہ فوجی تھا ریٹائرڈ میرا دوست، اس نے کہا تم لوگ بھی تماشا دیکھتے ہو، تم ریزسٹ تو کرو تھوڑا سا. تو کیا ہوا، اس کا نام میرے دوست کا کرنل توصیف تھا. اس نے کہا کہ جی اگر کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے، گن ہے، تو سیفسٹ ڈسٹینس از یو آر رائٹ نیکسٹ ٹو ہم، یو کین کیچ ہز ہینڈ. اچھا، پھر 5 فٹ تک انسیف ہے. کیوں؟ اس کی گولی نشانے میں پڑے گی، وہ نشانے باز ہے نہیں، ہے نا، وہ اس کے ہاتھ میں بس بندوق ہے. اور 10 فٹ کے بعد بھاگ جاؤ کیونکہ 10 فٹ از سیف، اگین اس کا نشانہ نہیں لگے گا. تو کیا ہوا کہ میں نرسری پر کراچی سے، جو آپ لوگ واقف ہیں، وہاں پر کوئی کام کر رہا تھا 15 ایئرز اگو. تو وہاں میں دروازہ بند کرنے لگا تو دروازہ بند نہیں ہوا. تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ میں گن تھی اور دروازہ مجھے اس نے کہا چابی دو. میں نے کہا کیوں دوں؟ اچھا، کرنل توصیف کا جو مشورہ تھا وہ تازہ ہوا تھا اینڈ آئی واز فلی کنونسڈ کہ دس از دا وے آؤٹ. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جس میں گن تھی. اچھا، ہاتھ پکڑ لیا اور کھڑا ہو گیا. تو کھڑا جب ہوا تو دروازہ اور سیٹ کے بیچ میں تھا اور وہ ادھر تھا اور بازار بھرا ہوا تھا اور میں ہاتھ پکڑے رہا. اس نے کہا بندوق، وہ چابی دو. میں کہا نہیں. تو اس نے کہا ہم جان سے مار دیں گے. میں کہا کیسے مار دو گے؟ تو آئی فارگاٹ ٹو ریئلائز، کرنل توصیف فارگاٹ ٹو مینشن کہ اس کا ساتھی بھی ہوگا. ادھر سے ساتھی گزرا، اس نے زور سے میری قمیض کھینچی، میرا سر چھت سے ٹکرایا گاڑی کی اور مائی کار واز ٹیکن اوے. مگر میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں اس میں لوگ مر بھی گئے. ابھی پچھلے دنوں مجھے کوئی آدمی ذکر کر رہا تھا اس بات کا کہ بردر ڈڈ ریزسٹنس. میرے کلاس فیلو کا واقعہ سنا رہا ہوں. بردر ڈڈ ریزسٹنس آن اے کار ہائی جیکنگ، اور اس کو خیال یہ تھا کہ میری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام بھی نہ کریں یہ. تو پھر فائرنگ ہوئی اینڈ ہز سسٹر ڈائیڈ. تو ایوری تھنگ کین ہیپن، بٹ آئی مسٹ ٹیل یو، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ کی کھوپڑی پہ گن ہے اور آپ اس کو لڑیں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جن انسٹیٹیوشنز میں آپ ہیں وہاں اسٹریس کے اعتبار سے، کمیونیکیشن کے اعتبار سے، واٹ یو لرن فرام ہیئر، پلیز لیٹ می بیگ یو کہ دس از دا ایشو آف دا کنٹری. لیٹ می بیگ یو کہ آپ اپنی پوری کوشش کر لیں. یہی میرا ملک ہے، اسی ملک کے اندر میرا ہوپ ہے. اسی ملک کی طاقت اتنی ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایکسپونینشیل گروتھ، ایکسپونینشیل چینج کین ہیپن اینڈ ود ان 5 or 10 years we will be out of all this and become a very good and strong country. So with that hope and with your responsibility, I thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.